الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ولا وزير له ونشهد أن محمد سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى جميع الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال الله تعالى في مقام آخر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمہ قسم کی حمد و ثنا
اللہ ذات لم یذل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لاتعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق ہم پڑھ رہے تھے، اور آج بھی انشاءاللہ اسی حصے کا مزید کچھ حصہ تھوڑا دوڑائیں گے۔ بھائی یہ لگا لیں ذرا۔ قصص الانبیاء علیہ السلام کے جو سبق میں پڑھ رہا تھا، یہ پہلے حصے کا شاید انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو آخری بیان ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے علماء نے دو بڑے حصے لکھے ہیں۔ کلام پاک اور احادیث طیبہ کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں ایک حصہ تو محترم کی پیدائش سے لے کر فرعون کے غرق ہونے تک کا ہے، پھر دوسرا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زندگی کا وہ حصہ ہے جہاں اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل سے واسطہ پڑا۔ بڑی عجیب قوم رہی ہے یہ، اس کی تاریخ انسان پڑھتا ہے تو حیران ہوتا ہے۔ مولانا پالن حقانی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہند میں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر جب کتاب لکھی تو دو حصوں میں لکھی۔ پہلا حصہ حضرت کی پیدائش سے لے کر فرعون کے غرق ہونے تک کا ہے، اور پھر دوسرا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے غرق ہونے کے بعد سے لے کر حضرت کا اس دنیا سے پردہ فرمانے تک کا ہے۔ تو پہلا حصہ انشاءاللہ اس کا امید ہے کہ آج اختتام ہوگا، اللہ کو اگر منظور ہوا۔ پھر اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ دوسرا حصہ شروع کریں گے۔ آخری باب پورا کرتے کرتے علماء نے کئی باتیں لکھی ہیں، اس میں سے کئی میں نے پڑھ دی ہیں، کچھ میں نے چھوڑ دی ہیں، اور دو باتیں آخری باب کی ہیں بالکل، ان کو آج پڑھنا ہے انشاءاللہ، اور اس کے لیے یہ وقت کافی ہے۔ اور انشاءاللہ یہ جو اس حصے کا یہ تتمہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اس میں ایک ہمارا رکا ہوا سبق ہوگا، وہ بھی تھوڑا آگے بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ اس باب میں علماء نے دو مسئلے لکھے ہیں اور مسائل کے ساتھ۔ ایک مسئلہ ہے جسے آپ کے ہاں ہمارے ہاں کہا جاتا ہے عاشورے کا روزہ، اگرچہ اس کا موسم تو گزر گیا، لیکن اگر اللہ کو منظور ہوا تو زندگی رہی تو ممکن ہے آئندہ پا لیں، یا چلیں ہم نہ پائیں اور آنے والے پا لیں، وہ سن لیں۔ عاشورے کا جو روزہ ہے
اس کی تفصیل اس موقع پر علماء نے لکھی ہے یا بیان فرمائی ہے۔ اس روزے کی ایک اپنی فضیلت ہے، بلکہ صحابہ یوں فرماتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان کے سوا جتنا اہتمام اس روزے کا کرتے دیکھا، کسی دوسرے روزے کا اتنا اہتمام نہیں دیکھا۔ بعض صحابہ یوں فرماتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان جملوں سے اس روزے کی اہمیت کو سمجھیں، ایک بات۔ دوسری بات، آپ اور ہم فرائض واجبات ادا کرتے ہیں، کرنے چاہیے، لیکن اکابر نے ہمیشہ ایک سبق ساتھ میں یہ بھی دیا ہے کہ نوافل کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بلکہ حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو فرائض ہیں یہ اللہ کی عظمت کے حق ہیں، اور جو نفل ہیں یہ اللہ کی محبت کے حق ہیں۔ عاشورے کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں اس روزے کا اہتمام دیکھ کر علماء نے یہ فیصلہ لکھا تھا کہ پتہ چلتا ہے کہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ روزہ امت پر فرض رہا، لیکن جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو انہی علماء نے لکھا ہے کہ عاشورے کا روزہ فرض تو نہ رہا، لیکن نفل کے درجے میں اپنا مقام اس روزے نے ہمیشہ رکھا ہے۔ آپ اور ہم الحمدللہ ماہ رمضان کے روزوں کا خیال رکھتے ہیں، اور رکھنا چاہیے بھی، فرائض میں ہیں وہ، لیکن مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فرائض کے سنگ سنگ ہمیں نفل روزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آپ اور ہم الحمدللہ اللہ کی عنایت ہے، فرائض پڑھنے کے بعد عموماً ہر آدمی کا مزاج ہے 2 رکعت نفل تو نماز کے سنگ پڑھ ہی لیتا ہے، اسی خیال سے پڑھتا ہے جو خیال احادیث طیبہ نے دیا ہے کہ قیامت کے میدان میں جب نماز کے بارے میں بات ہوگی تو جن نمازوں میں کسی انسان کی کمی ہوگی اس پاک درگاہ سے حکم ہوگا کہ دیکھو اس کے نامہ اعمال میں نفل ہیں یا نہیں، ہوں گے تو علماء نے لکھا ہے حدیث شریف کی روشنی میں کہ نمازوں میں جو کمی اللہ نہ کرے اگر رہ گئی ہوگی تو ان نفلوں سے اس کمی کو پورا کیا جائے، اور اگر نفل نہیں ہوں گے تو پھر کام خراب ہو جائے۔ اس لیے عموماً آپ اور ہم نوافل کا خیال تو رکھتے ہیں الحمدللہ نماز کے ساتھ، رکعتوں کی صورت میں۔ اسی باب میں علماء نے لکھا ہے، خاص کر مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ نفل روزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جہاں آپ کے پاس ہمارے پاس فرائض واجبات نماز کی صورت میں ہوں وہاں نفل بھی ہوں، تو جہاں روزے ماہ رمضان کے فرض روزے ہمارے پاس ہوں تو ہمارے پاس نفل روزوں کا بھی ذخیرہ ہونا چاہیے۔ ان جملوں سے عاشورے کے روزے کی اہمیت کو سمجھیں۔ ایک اور بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا عاشورے کے روزے کے بارے میں، حضور نے فرمایا ہمیں امید ہے اللہ سے کہ اس ایک روزے کے بدلے میں رکھنے والے کے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ کتنا سستا سودا ہے، ایک روزہ 1 سال کے گناہ۔ اس لیے بہرحال میں نے ابھی عرض کیا اب تو اس کا موسم گزر گیا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا امیدوں پر قائم ہے، زیندک جو نصیب میں پائے محرم تو وہ رکھیں۔ اس باب میں اس روزے کا تعلق یہ ہے کہ علماء نے جہاں
اس روزے کی اہمیت سمجھائی ہے، وہاں اس روزے کی تاریخ بھی بتائی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں، علماء نے لکھا ہے صحابہ کے فرامین کی روشنی میں، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، یہودی اس طرف تھے مدینے کی طرف، مشرکین مکہ جو تھے وہ تو عموماً ان پڑھ تھے، وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ جو طبقہ تھا یہ پڑھا لکھا تھا اس زمانے میں، آج کے زمانے میں بھی، اس زمانے میں بھی۔ اور حیرانگی کے ساتھ ہی انسان کہتا ہے، لیکن یہ سچ ہے، صاحب قصص الانبیاء نے اسی موقع پر لکھا ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے وہ اپنے مذہب پر جتنے پکے ہیں آپ اور میں شاید اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، میں نے کہیں قریب ہی کے بیانات میں عرض کیا تھا، مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے خوبی مان لینی چاہیے چاہے غیر میں بھی ہو۔ تفسیر مکی میں ایک واقعہ چھپا، میں نے پڑھا، شیخ العرب والعجم حضرت نے خود اپنا واقعہ لکھا، فرمایا کہ ہم ایک سفر میں جا رہے تھے اور سفر غیر ملک کا تھا، تو فرمایا کہ راستے میں دو ساتھی بھی ساتھ میں بھوک لگی، تو ان سے کہا کہ بھائی مطلب آگے انہوں نے کہا حضرت یہیں کھا لیتے ہیں، کہ حضرت لکھتے ہیں بھائی میرا تو دل نہیں تھا، لیکن ساتھیوں نے کہا کہ حضرت یہاں راستے میں جگہ تو آ رہی، پوچھ لیتے ہیں ممکن ہے کوئی چیز مل جائے، کوئی پھل مل جائے یا کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز مل جائے۔ فرمایا ہم نے گاڑی روکی تو اندر گئے تو ایک ریسٹورنٹ تھا۔ اچھا، وہ انہوں نے لکھا ہے تفسیر مکی میں کہ وہ ریسٹورنٹ اہل کتاب کا تھا، اور جو خاتون وہاں کھڑی تھی وہ یہودی تھی، لیکن مولانا نے لکھا ہے کہ انہوں نے ہمارا لباس دیکھا تو سمجھ تو گئے کہ یہ کون ہے۔ کہتے ہیں ہم نے ادھر ادھر خیر دیکھا تو ہم نے بجائے خود سے کوئی بات یا فیصلہ طے کرنے کے ان سے پوچھا کہ بھئی کوئی چیز اگر آپ ہمارے کھانے کی اگر ہو تو آپ اگر ہمیں بتا سکیں۔ تو تفسیر مکی میں چھپا ہے کہ ان کا جو جواب تھا خاتون کا، بڑا انسان حیران ہوتا ہے کہ وہ ہم سے کہنے لگیں کہ دیکھیں ہم نے آپ لوگوں کو دیکھ کے اندازہ لگا لیا ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ حضرت نے فرمایا الحمدللہ، کہہ دیں؟ تو فرمایا الحمدللہ۔ کہتے ہیں ہمارا جواب سن کر ہم سے کہتی ہیں یہاں آپ کے کھانے کی کوئی چیز بھی نہیں، اگر آپ یہ سبزی دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی نہ دیکھیں۔ کہ ہم نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ سچی سیدھی بات بتاتے ہیں، ہم جو چمچ استعمال کرتے ہیں اس میں تمیز نہیں کرتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے کہتی ہیں کہ ہمارا آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ نہ کھائیں۔ اچھا، اگلی بات تفسیر مکی میں چھپا کہ وہ کہتی ہیں ذرا میری بات سمجھو، میں آپ کو نہ کر کے اپنا مالی نقصان کر رہی ہوں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن آپ کو دھوکہ دینے کو دل نہیں کر رہا۔ بات سمجھ آئی؟ اچھا، میں اور آپ ہوتے تو پھر سوچ لیں بھائی۔ اچھا، یہاں جو ہیں وہ KFC والے جو ہے ان کے پاس آپ جا کر پوچھو، وہ کہتے ہیں حرام ہے، ہمارے والے کھا لے ہوتے ہیں کہ نہیں جی حلال ہے۔ ان کا مینیجر کہتا ہے حرام ہے، ہمارے والے کہتے ہیں نہیں جی حلال ہے۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، آپ خود پوچھیں ان سے۔ ان کا مینیجر صاف بولتا ہے کہ جی ہمارے پاس جو مرغی ہے وہ حلال نہیں ہے، ہمارے والے کھا لے ہوتے ہیں۔ او یہ کیوں کھا رہے ہو؟ کہ جی حلال ہے۔ انا للہ و انا۔ ایک بات یاد رکھنا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کھاتے ہیں، یہ بات ان لوگوں سے میں کہتا ہوں جو کھاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جسم حرام سے پلا ہوا ہو وہ جسم کبھی جنت جا ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال میں دوسری طرف بھٹک جاؤں گا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہودی وہاں آباد تھے،
مدینہ طیبہ کی طرف. یہ اس زمانے میں بھی پڑھے لکھے تھے, آج کے زمانے میں بھی پڑھے لکھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں جب وہاں تشریف لائے تو ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ عاشورے کا روزہ بڑی پابندی کے ساتھ رکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب سے پوچھا کہ بھائی ایک بات بتائیے, اس روزے کو بڑے اہتمام سے آپ لوگ رکھتے ہیں کیوں؟ عاشورے کا روزہ اگر کوئی دوست نہ سمجھے تو یہ چیز ذہن میں بٹھا لے, محرم کے 10 کا جو روزہ ہوتا ہے اس کو عاشورے کا روزہ کہتے ہیں. عشرہ, عاشورہ, یہ محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہوتا ہے اور عاشورے کا دن اس کی 10ویں تاریخ ہوتی ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں. صحابہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا تو اہل کتاب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن ہمارے ہاں بڑا مقام رکھتا ہے. کیوں رکھتا ہے؟ اس لیے رکھتا ہے کہ یہ وہ دن تھا کہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہمیں ہماری بنی اسرائیل کو نجات دی تھی اور فرعون اور فرعونیوں کو غرق کیا تھا. صحابہ فرماتے ہیں ان اہل کتاب نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ اس موقع پر شکرانے کے طور پر, اللہ کے شکرانے کے طور پر حضرت کلیم نے یہ روزہ رکھا تھا. ہم تب سے یہ روزہ رکھتے آ رہے ہیں, یعنی نسلاً بعد نسل. صحابہ فرماتے ہیں حضور نے ان کی بات سن کر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کلیم سے تم سے زیادہ ہمارا تعلق ہے, اس لیے اس کے تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں. صحابہ فرماتے ہیں حضور نے خود بھی پھر رکھا اور ہم سے بھی فرمایا کہ اس دن رکھو. اور میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ صحابہ فرماتے تھے ماہ رمضان کے روزوں کے سوا جتنا اہتمام حضور اس روزے کا کرتے تھے اتنا اہتمام کسی روزے کا کرتے نہیں دیکھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی ناراض لگ رہے ہو؟ ایک اگلی بات بھی سنیں. حضور نے رکھا, صحابہ نے رکھا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی, بعض صحابہ نے, صحابی بھی نہیں بلکہ بعض صحابہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک خدمت میں ایک بات عرض کی کہ آقا ایک بات عرض کرنی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ حضور سے بڑے گھلے ملے ہوئے تھے, حتیٰ کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک صحابی وہ کوئی چیز غالباً سبزی بیچ رہے تھے بازار میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو انہوں نے نہیں دیکھا. صحابہ کا حضور سے تعلق کو سمجھیں, حضور کے صحابہ سے تعلق کو سمجھیں. علماء نے لکھا ہے حضور بڑے آرام سے آئے, وہ اپنی چیز فروخت کرنے میں لگے ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ کر ان کی آنکھوں پر یوں ہاتھ رکھ دیے. سبحان اللہ نہیں کہنا. اصل میں یہ تو چیزیں ہیں نا بھائی, سچ پوچھیں تو لاکھوں کروڑوں کی. مولانا ابو بکر غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آپ اور میں ہم کیا جانیں کہ ان چیزوں کی کیا قدر ہے. ہم تو بس روٹی کمائے کھائے, کسی طور مچھندر والی بات ہے, بس ٹھیک ہے سن لیا ورنہ دامن جھاڑا اور چل دیے. یہی تو وجہ ہے آج کتنے لوگ ہیں کہ اتنے سالوں سے بیانات سن رہے ہیں کہ کوئی تبدیلی نہیں ہے, جہاں ہیں وہیں کے وہیں. فجر میں 1 آدمی, عشاء میں 2 آدمی, وہی ہیں 10 سال سے اور آج بھی وہی ہیں. بیانات کی کمی ہے. آپ بتاؤ, بیانات کی کمی, اچھا علم کی کمی ہے؟ نہیں, نہ بیانات کی کمی ہے, نہ علم کی کمی ہے, نہ سمجھ کی کمی ہے. کمی ہے تو عمل کی کمی, اور یہی مشکل ہے. نہ بولنا مشکل ہے, نہ سننا مشکل ہے, نہ ہی انشاءاللہ سمجھنا مشکل ہے, بس عمل مشکل ہے. اور اقبال مرحوم نے کیا فرمایا تھا کہ کس سے زندگی بنتی ہے؟ عمل سے. اور یہی مشکل ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور سے رلے ملے رہتے تھے. صحابہ نے عرض کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جس روزے کا آپ اور ہم اہتمام فرما رہے ہیں، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. وہ کہنے لگے کہ یہ روزہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں، حتیٰ کہ اس حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ عیسائی بھی رکھتے ہیں. دونوں کا نام ہے اس حدیث شریف میں، مسلم شریف کی حدیث ہے، صرف یہودیوں کا نہیں، ساتھ میں عیسائیوں کا بھی ہے. اور یہ تو مانی ہوئی بات ہے. علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عیسائیت اپنے آپ کو یہودیت کی وارثی تو کہتی ہے، اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ وہ نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے. خیر یہ ایک الگ بحث ہے، یہ انشاءاللہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے باب میں آئے گی اگر اللہ کو منظور ہوا. کہنے کا مقصد یہ تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ آقا پھر تو مشابہت والی بات ہو گئی، ہم بھی رکھ رہے ہیں، وہ بھی رکھ رہے ہیں، وہ بھی رکھ رہے ہیں اتنے اہتمام سے، اور ہم بھی اتنے اہتمام سے رکھ رہے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور نے فرمایا انشاءاللہ گر آئندہ سال رہے تو ہم 9 کا رکھیں گے. ہم کب رکھیں گے؟ آگے بات سنیے گا. لیکن اسی حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آئندہ محرم حضور کی پھر زندگی میں آیا، حضور اس دنیا سے پردہ فرما. لیکن اظہار تو حضور نے فرما دیا تھا نا، اظہار تو حضور نے فرما دیا تھا. البتہ جو جملہ ارشاد حضور نے فرمایا اس کے علماء نے 2 معنی لکھے. حضور نے کیا فرمایا تھا؟ اس پاک جملے کے علماء محدثین نے 2 معنی لکھے ہیں. انہوں نے فرمایا ایک معنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا یہ لگتا ہے کہ حضور نے یہ ارادہ فرما لیا تھا کہ اب تک 10 کا رکھتے رکھواتے آئے ہیں، آئندہ 9 کا رکھیں گے. ایک معنی تو یہ سمجھ میں آتا ہے، اور دوسرا معنی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ 9 کا نہیں بلکہ دوسرے علماء نے لکھا ہے حضور کا ارادہ یہ تھا کہ 10 کا تو ہم رکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ 9 کا اضافہ کریں گے. اور اسی پر اکثر علماء نے فیصلہ کیا تھا. پہلے والے معنی پہ علماء کی اکثریت نہیں رہی، دوسرے پہ اکثریت رہی ہے. کس پہ رہی ہے؟ تو آپ کا اور ہمارا دور تو اکثریت کا نہیں ہے. آگے بات سنیں، آگے بات سنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت کو ختم کرنے کے لیے ارادہ فرمایا. اس لیے علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک ارادے کو سامنے رکھتے ہوئے تاکہ اہل کتاب کے ساتھ مشابہت نہ رہے، کوئی 9 کا اضافہ کرے اور 10 کو رکھے. اگر خدا نہ کرے کسی وجہ سے 9 کا نہ رکھ سکا تھا تو پھر 10 کے ساتھ 11 کا اضافہ کرے، تاکہ من تشبہ بقوم فہوا یہ اس کی زد میں نہ آئے. ایک تو یہ بات، یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ بولیں. اب اگلی بات سنیں. ہند میں لکھنؤ میں مولانا محمد منظور نعمانی گزرے رحمت اللہ علیہ. ایک عجیب شخصیت گزری ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں. میں نے ان کی زندگی پر 2 دفعہ درس دیے، پہلی قسط ہوئی، دوسری ہوئی، تیسری میں یہ آ گئے، یہ تو وہ رہ گیا، ابھی تک رکا ہوا ہے. کئی ساتھیوں نے، ہم تو نہیں جانتے ان کو، لیکن انہوں نے رابطہ کیا کہ اس کو پورا کریں. دعا کریں اللہ توفیق دے میں اس کو پورا کروں. حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر میں سبق پڑھا رہا تھا، اس میں ایسا ہی تھا نا. اب اللہ کرے یہ سب ختم ہو تو اس کو میں پورا کروں گا انشاءاللہ. ابھی اس دن بھی کسی نے رابطہ کیا تھا، وہ بھی یہی کہہ رہا تھا، جب کہ اس درس کو بھی 2-2.5 سال ہو گئے ہیں. لیکن بہرحال ہم کیا ہیں، جو کوئی کام ہم سے ہوگا کیا فائدہ فکر کم و بیش سے ہوگا. جو کچھ ہوا ہے اس کے کرم سے، جو کچھ ہوگا اس کے کرم سے ہوگا. اللہ جب توفیق دیں گے انشاءاللہ، ارادہ تو ہے، دعا کریں. حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کی کتاب لکھی، معارف الحدیث، بڑی عجیب کتاب. اس کی 4تھی جلد میں حضرت رحمۃ اللہ نے یہی احادیث لکھی ہیں، بلکہ پورا باب باندھا ہے، پورا باب نوافل روزوں پر. اس باب میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عاشورے کا مسئلہ بھی لکھا ہے. مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ساری باتیں لکھنے کے بعد آخر میں ایک بات لکھی ہے، توجہ دیں آپ، دھیان نہ ہٹیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں
احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہودی بھی یہ روزہ رکھتے تھے اور عیسائی بھی یہ روزہ رکھتے تھے اور مسلمان بھی یہ روزہ. حضرت نعمانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے مسلمان تو الحمدللہ اب بھی رکھتے ہیں، سارے نہ صحیح کوئی تو رکھتے ہیں، لیکن آگے حضرت نعمانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ہاں ان دونوں میں آپ اس روزے کا رواج نہیں رہا. کن دونوں میں؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے بلکہ ان کا کوئی بھی کام قمری مہینے کے مطابق نہیں رہا، وہ عملی اب اس مطابق نہیں کرتے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے روزے کا ارادہ فرمایا تھا وہ وجہ تو اب نہیں رہی، اس لیے جب وہ وجہ نہیں رہی تو فقط نویکلا ایک روزہ رکھنا پھر منع بھی نہیں ہونا چاہیے. نہیں سمجھ آئی بات؟ یہ ہے بڑی علمی بات. بلکہ ایک عالم نے پھر جب میں نے ان کے سامنے، یہ بڑی پرانی بات ہے، میں نے ایک عالم کے سامنے جب یہ بات پیش کی تو وہ کہنے لگے کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، یہ بات حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہو، لیکن ایک بات ہے. میں نے کہا جی وہ کیا؟ کہتے ہیں وہ مفتی تو نہیں تھے، یہ تو کوئی مفتی کا ہے. میں نے کہا حضرت کی اس بات کی تصدیق دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے مفتی نے کر دی، مفتی حبیب الرحمان خیر آبادی صاحب. ہاں لیکن میں نے کہا اگر اب بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ارادے کو سامنے رکھ کر کوئی عاشورے کے ساتھ 9 اور 11 کا کرتا ہے تو ہم منع بھی نہیں کرتے، لیکن اصل اب دارالعلوم دیوبند کے مفتی حبیب الرحمان صاحب نے بھی فرمایا اور حضرت نعمانی رحمۃ اللہ نے بھی لکھا کہ اصل 10 کا ہے. اب اگر کوئی وقت 10 کا بھی رکھ لے گا اور دوسرا اضافہ نہیں کرے گا تو پھر اس کو مکروہ بھی نہیں، لیکن اگر کوئی رکھتا ہے ان فرامین کو سامنے رکھ کر تو اہلاً سہلاً کوئی بات نہیں. بات سمجھ آ گئی؟ بولیں تو صحیح. اب یہ پورا ہوا. اب اگلی بات سنیں جو آج 2 باتیں عرض کرنی تھی. ایک تو یہ ہو گئی، یہ روزہ میں نے ابھی عرض کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شکرانے کے طور پر کیا تھا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو نجات دی اور فرعون اور فرعونیوں کو غرق کیا. دوسری بات قصص الانبیاء میں ہاں اور ہم ایک اور سبق پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. فجر کی نماز کتنی رکھتے ہیں فرض؟ اور ظہر کے، یہ بھی ایک سبق قصص الانبیاء میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ رکھتے ہیں صبح کی 2 کیوں، ظہر کی 4 کیوں، عصر کی 4 کیوں، مغرب کی 3 کیوں اور عشاء کی 4 کیوں. پہلی 2 ہم نے بیان کر دی ہیں، فجر کی اور ظہر کی. اب آئیے اگرچہ تھوڑی سی ترتیب توڑنی پڑے گی، وہ اس لیے توڑنی پڑے گی کہ یہ بہرحال اس باب میں تب بات آئی ہے تو اس کو پڑھیں گے. درمیان والی جو 2 ہے پھر جب وہ موقع آئے گا تو تب پڑھیں گے. علماء نے اسی موقع پر لکھا ہے کہ عشاء کے جو 4 فرض ہیں یہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھے تھے، اس لیے کہ وہ آپ دیکھ لیں نا، یعنی علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہاں مدین سے نکلنا، کہاں وہ راہیں بھولنا، کہاں طور پر پہنچنا اور اہلیہ کے لیے پریشان ہونا، اور پھر اہلیہ سے فرمانا میں آگ لے کر آتا ہوں آپ یہیں بیٹھیں، اور آگ کی تلاش میں طور پر آنا اور آگ کو دیکھنا تو آگے بڑھنا. لیکن علماء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ آگ کی طرف آگے بڑھتے ہیں، آگ پیچھے ہٹ جاتی ہے، اور جب پیچھے ہٹتے ہیں آگ آگے بڑھ جاتی ہے. اسی حیرانگی کے عالم میں کھڑے ہیں کہ اس آگ سے آواز آئی کہ انی انا ربک، ہم تیرے رب، فخلا. خیر یہ سب ہم پہلے پڑھ لیے، اب دوبارہ کیا دہرائیں. اچھا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ علماء نے لکھا ہے یہاں. اچھا پھر آگے فرعون کے ساتھ مقابلہ ہوا، اتنے تفصیل کے ساتھ پڑھا ہم نے. بعد میں فرعون غرق ہوا، فرعونی غرق ہوئے، حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل نے نجات پائی. تو علماء نے لکھا ہے ان تمام باتوں کے شکرانے میں اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 4 رکعتیں ادا کی تھیں، اور شان اللہ کی ہے وہ وقت عشاء کا تھا. اللہ نے ان 4 رکعتوں کو حضرت محمد الرسول اللہ کی امت اور شریعت میں رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. فجر حضرت آدم کے زمانے میں تھی، وہ پڑھ لی ہم. ظہر حضرت اور حضور نے ان کو باقی رکھا. پیچھے کون سی رہ گئیں؟ وہ جب انشاءاللہ باقی جن نبیوں کا ہے ان کے باب میں آئے گا تو انشاءاللہ پڑھیں گے. تو اس لیے یہ بھی تھوڑا سا تتمہ ہم نے پورا کیا.
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دو بڑے حصوں میں علماء نے تقسیم کیا. میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا ایک حصہ ہم نے پڑھ دیا اپنی بساط تک. دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور مجھے اور آپ سب کو, ہر سننے والے کو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے عرض کیا سننا بھی مشکل نہیں ہے, سنانا بھی مشکل نہیں ہے, کیا مشکل ہے؟ اس لیے عمل پر دھیان دینا ہے, میں نے بھی اور آپ نے بھی. باقی اللہ قبول فرمائے. بغیر وقفے کے عرض کر رہا ہوں, وقفوں کو اگر میں کروں تو اور بغیر وقفے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا پہلا حصہ میں نے پورے 1 سال کے جمعے میں پڑھایا ہے. اوسط لحاظ سے آدھے گھنٹے کا درس ہے. زائد باتیں سب ہم نے نکال دی ہیں, اس کے باوجود آدھے گھنٹے کا درس بنا ہے پورا 1 سال کا. یعنی یہ کورونا کے وقفے, میرے سفر کے وقفے, وہ سارے نکال کے میں عرض کر رہا ہوں پورا 1 سال میں. اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا حصہ ہم شروع کریں گے, جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قوم بنی اسرائیل کے ساتھ واسطہ پڑھنا, طور پر جانا, تورات کو پانا, پھر اس کے بعد قارون کا واقعہ ہونا, گائے کا واقعہ ہونا. قرآن پاک کی دوسری سورت کون سی ہے؟ سورت بقرہ. اتنے بھولے ہوئے ہو اللہ کے بندو, سورت بقرہ یہ تو بچوں کو بھی پتا ہے. سورت بقرہ کو بقرہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں گائے کا واقعہ ہے, وہ حضرت موسیٰ کی زندگی میں ہوا تھا, وہ واقعہ پیش آئے گا. اچھا, پھر اس کے بعد چلتے چلتے وہ آخری واقعہ بیان ہوگا جس کو دنیا حضرت خضر کا واقعہ کہتی ہے. وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ہی پیش ہوا تھا, اور پھر اللہ نے زندگی دی تو ہم اس حصے کو پڑھیں گے جب حضرت موسیٰ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا. یہ بھی نہ بھی کریں تو سال کا ہی نہیں گیا اگر زندہ رہے تو. اللہ نے اگر زندگی دی اور اگر حضرت اسرائیل آ گئے تو پھر باقی کوئی آ کے پورا کر دے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. سنتیں پڑھیں.